اے سی لگا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں بچوں، ٹھیک ہو؟ امید ہے آپ نے خا کو یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس سے اگلا حرف دال پڑھیں گے۔ بچوں تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب بچے ٹھیک ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، ہمیشہ آپ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں آج ہم پڑھیں گے حرف دال کے بارے میں۔ دال حروف نطعیہ میں سے ہے، تو یہ باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ ان میں دال، ذال، یہ دال میں بتا رہا ہوں، ان کی ادائیگی یہ ہے جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگے۔ تا، دال، طا، میں نے 3 حرف آپ کو بتائے تھے۔ تو یہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں، جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں، سامنے والے 2 دانت، ان کے کنارے سے جڑوں سے زبان لگے۔ یہ آپ کو جڑ نظر آ رہی ہے، جہاں پہ میرا جو ہے نا تیر کا نشان ہے، ہاتھ ہے، وہاں پر ان کی زبان کی نوک لگے تو ادا ہوتا ہے دال۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگے۔ اس کو ذرا زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، جہاں یہ بلیک رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ تیر ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، اس ایرو کے نشان پہ جب زبان لگے اور ادا ہوتا ہے دال، دال، اس کو باریک پڑھیں گے، دال، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو نیچے ایک اور اس کی پکچر دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ زبان باہر نہیں نکلی ہوئی، اندر جڑ سے لگی ہوئی ہے، یعنی اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگی ہوئی ہے زبان، اور ہم پڑھ رہے ہیں دال، ٹھیک ہے۔ یہ مخرج اچھے طریقے سے یاد کر لیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، مخرج کہتے ہیں حرف کے ادا ہونے کی جگہ کو، یعنی جہاں سے حرف نکلتا ہے۔ اور کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو آپ ساکن کر دیں تو وہی مخرج ہوتا ہے۔ اد، جہاں زبان لگتی ہے نا اد پڑھتے ہوئے، وہاں وہی مخرج ہے۔ تو اب یہ دال کو میں بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ حرف دال، ٹھیک ہے جی، یہ والا حرف دال۔ تو اب اوپر اس کو زوم کریں اور وہ ریڈ کلر والے پہ میں لے کے جاتا ہوں آگے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دال کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ دال مکمل شکل میں آیا ہوا ہے اور یہ دال کی مکمل شکل ہے۔ تو اس کو ذرا کھینچ کے پڑھتے ہیں، 3 سے 5 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں، دال۔ یہ اس کی پہلی شکل ہے، یعنی حرف کے شروع میں جب دال آتا ہے تو اس طرح آتا ہے۔ یہ جب درمیان میں آئے یا آخر میں آئے تو دال اس طرح آتا ہے، دال۔ یہ درمیانی شکل ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ دال کی درمیانی شکل ہے۔ اب یہ تیسرا جو ہے، یہ آخر میں دال اس طرح بھی آتا ہے اور اس طرح بھی آتا ہے۔ اب آپ نے اشکال کو پہچان لیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے اور پہچاننا کیسے ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دال، زبر د، دال کے اوپر زبر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زبر ہے، اس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے کھینچتے نہیں، جھٹکا نہیں لگاتے، مجہول نہیں پڑھتے۔ دال، زبر د، دال، پیش دو، یعنی زبر کا اوپر والا سرا اگر ہم گول کر دیں تو پیش بن جاتا ہے، زبر کا اوپر والا سرا گول کر دیں تو پیش بن جاتا ہے۔ تو یہ حرف ہے، یہ اس کے اوپر پیش ہے، تو پڑھیں گے دال، پیش دو، اس کا رواں ہے دو
دو جیسے دلہا، دلہا کی دال پڑھی جائے گی، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دال کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھیں گے دی، اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، جھٹکا بھی نہیں لگانا اور مجہول بھی نہیں پڑھنا، یعنی جاہلوں کی طرح دال زیر دے، یہ غلط ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے دی دی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے یہ زبر کی مثال آپ کو دکھاتا ہوں۔ دجاجتن، دجاجتن، یہ زبر کی مثال ہے۔ دبن، یہ پیش کی مثال ہے۔ دیکن، یہ جو ہے زیر کی مثال ہے۔ ان سب میں دال جو ہے نا شروع میں آیا ہوا ہے، یہ دال کی درمیانی شکل ہے، صدف، صدف، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تصویر کو بھی دیکھ لیں، اور یہ حرف دال درمیان میں آیا ہوا ہے، صدف۔ صاد اور فا کے درمیان میں جو حرف آیا ہوا ہے اسے کہتے ہیں حرف الدال۔ یہ دال ہے اردو میں، اور عربی میں دال جب درمیان میں آئے تو اس طرح آتا ہے، یہ دال کی درمیانی شکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اکیلی شکل جب اکیلے میں آئے دال تو اس طرح آتا ہے دال، اور یہ دال، یہ متصل یعنی ملی ہوئی، یہ جب کسی حرف سے ملے تو اس طرح آتی ہے دال۔ یہ بھی آخر الکلمہ متصل یعنی ملی ہوئی دال، یہ علیحدہ علیحدہ ہے، الگ الگ ہے، اور یہ ملی ہوئی دونوں شکلیں ہیں۔ اول الکلمہ یعنی حرف کے شروع میں اس طرح دال آئے گی، درمیان میں اس طرح آئے گی، آخر میں اس طرح آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، میں آپ کو دال کی درمیان والی مثال دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، ہدیتن، یہ دال درمیان میں آیا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ دال کی درمیانی شکل ہے۔ یہ دال کی کون سی شکل ہے؟ درمیانی شکل ہے۔ مدادن، یہ ریڈ کلر والی دال کی درمیانی شکل ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ الگ سے بھی لکھی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے ہم نے ادھر رکھا میم اور الف کے درمیان میں، تو یہ درمیانی شکل آ گئی۔ یدن، یہ دال کی آخری شکل ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اس پہ زبر ہے، اس پہ آگے الف مدہ ہے، تو الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگی، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگی۔ اس کو میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو بچوں، یہ جو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، ان میں آپ نے فرق سمجھنا ہے۔ یہ دال کے اوپر زبر ہے، دال زبر د، اور یہ دال الف زبر دا، نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ الف اور دال اس کے اوپر زبر ہے۔ جس دال کے آگے الف آ جائے وہ الف مدہ ہوتی ہے، یعنی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگی۔ تو اس کو ذرا کھینچ کے پڑھیں گے، مد کا مطلب ہی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا ہوتا ہے۔ دا دا دا، اور اس کو پڑھیں گے دا، آگے یہ دو، اس کو نہیں کھینچیں گے، پیش والے حرف کو کھینچتے نہیں، دو دو، اور اس کو پڑھیں گے دو دو۔ واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگی، دو۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ کھینچ کے دو، یعنی پہلا حرف پر پیش ہو، آگے والا حرف واو ساکن ہو تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں دو، اور یہ پیچھے جو اس کے حرف ہے پہلے والا جس کے اوپر ابھی میں نے اشارہ کیا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے دو۔ اور آگے یہ زیر کی مثال ہے، دی دی، اس کو نہیں کھینچیں گے، جہاں اب میرا ہاتھ ہے اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، دی دی دی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو پڑھیں گے دی دی دی۔ یا ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کر، دی۔ میں نے تو سر ہی پڑھایا۔ لیں بچوں، آج ہم جو پڑھ رہے تھے دال کے بارے میں، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے حروف: دین سو، دودتن، دمیتن، دبن،
دیکن دجاجتن، یہ درمیانی شکل، یہ شروع والی شکل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عربی کے کچھ الفاظ تھے، یہ بھی دال کی شروع والی اشکال ہیں، اور یہ آپ نے پڑھ لی ہیں، دا دو دی، دا دو دی، دن دن دن، اور یہ دال ساکینہ ہے۔ یہ دراجۃ ہدیۃ مہد دار دفتر دخان دب درج، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دال درمیان میں آئی ہوئی ہے، یہ شروع میں آئی ہوئی ہے، یہ آخر میں آئی ہوئی ہے۔ آگے میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں، یہ ہم مرکبات کی تختی میں آ گئے ہیں۔ یہ حرف دال ہے، تو مفتوح ہو تو اس طرح پڑھا جاتا ہے آدم، مکسور ہو تو اس طرح پڑھا جاتا ہے دماء، اور آخر میں پیش ہو مضموم ہو تو پڑھا جاتا ہے الحمد، ساکن ما قبل مفتوح، قد، ادفع ادفع یدرکو۔ تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا۔ تو بچوں ہم پڑھ رہے تھے دال کے بارے میں، تو یہ آگے دال کی مثالیں ہیں، دعاء، دین، دبابۃ، دراجۃ، دمعۃ، دغدغۃ، درع، دقیقۃ، دواء، دقیق، دخول، دفتر، دلۃ، دبوس، دکان، دہان، دکتور، دباسۃ، دش، درج، دال دار چینی، دال دکان، دال دل، دال دروازہ، دال دوست، دال دماغ، دال دادا دادی، دال دالیں، دال درزی، دال سے یہ ساری شکلیں جو ہیں ان کا نام دال سے شروع ہوتا ہے۔ دال دنیا، دال دلیا، دال دوات، دال دودھ، یہ دال سے ادا ہونے والے حروف ہیں، یہ دال کی اشکال ہیں۔ تو سبق ہم اپنا ختم کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں سے آخری کام کیا کروانا ہے، کہ بچے بغیر امتحان لینا ہے، قرآن پاک میں سے کوئی صفحہ نکالیں اور بچے بغیر خاموش رہے اور بغیر جو ہے نا سوچے، ہونٹ ہلائے، فوراً بتا دیں کہ یہ دال ہے، یہ دال ہے، یہ دال ہے، یہ دال ہے۔ تو یہ تھا سبق ہمارا آج کا، اور اب ہم چلتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور قرآن کریم کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں، اور دیکھیں، خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، تاکہ دین و دنیا دونوں ہماری اچھی ہو سکیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں ہوں آپ کا اپنا قاری محمد عمران۔